بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی فلسطین پہنچے۔ دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں اتنی زیادہ مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ دن پر ڈال دی جاتی تو وہ رات ہو جاتی۔ اگر اتنی مصیبت آسمان پر ڈال دی جاتی تو بھی برداشت نہ کر پاتا۔ اگر وہ زمین پر اتنی مصیبت ڈال دی جاتی تو وہ کانپ اٹھتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا زیادہ مضبوط بنایا تھا کہ انہوں سبھی غموں کو برداشت کیا اور ایک پل کے لیے بھی اسلام کی دعوت نہ چھوڑی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سارے مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے۔ ابھی تک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور ایماندار کہا کرتے تھے وہ بھی آپ کو گالیاں دینے لگے۔ کوئی آپ کے پاس نہ بیٹھتا۔ جن لوگوں کو بھی سمجھانے جاتے وہ دور سے ہی پتھر مارنے لگتا۔ کبھی آپ کے چہرے پر تھوک دیتا، کبھی زمین سے مٹی اٹھا کر پھینک دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن ایک ایک آدمی کو سمجھاتے کہ اے بھائی، اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیکن صبح سے شام ہو جاتا مگر مکہ میں کوئی انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے نہ تو کوئی بھائی اور نہ ہی بہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی اکلوتا اولاد تھے۔ والد کی وفات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو امی بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ 2 سال تک دادا ابو طالب نے آپ کو پالا، لیکن اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ آخر میں آپ کا سب سے ہمدرد چچا ابو طالب نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر ساری زندگی آپ کی کفالت کرتے رہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو سبھی آپ کے دشمن بن گئے۔ اور ایک دن جب ابو جہل بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، ہمارے علاقے میں بڑے بوڑھے انسان ہیں، آپ کے بھتیجے محمد ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، اس لیے ہم آپ کو انہیں روک دیں کہ وہ اللہ کی طرف بلانا دعوت چھوڑ دیں، ورنہ ہم سب ایک ہو کر ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے تو بعد میں آپ ہم سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ چاچا ابو طالب نے بھی جب حالات کی نازکی دیکھی تو جلد سے اپنے بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ دیکھو تمہاری قوم کے سردار جمع ہیں اور ہم تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف بلانا بند کرو، اس لیے تم بھی مناسب لگتا ہے کہ تم ان کی مانو، کیونکہ میرے بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم بھی تھوڑا گھر کا خیال رکھو اور اپنے کام کاج پر دھیان دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے چاچا ابو طالب کی زبان سے یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آیا اور کہنے لگی کہ اے میرے چاچا جان، اگر دنیا والے میرے ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے اور کہے کہ اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو تو میں ہرگز نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تو یہ دیکھا چاچا ابو طالب کا دل بھی پگھل گیا ہے، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بلا کر کہا کہ میرے بھتیجے، تم کو جو کرنا ہے کرتے رہو، مرتے دم تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی، اور ان کے کچھ ہی دن بعد اچانک چاچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹوٹ گئے، کیونکہ یہ دونوں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے سہارا تھے جن کی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط رہتا تھا۔ لیکن اب دونوں ایک ہی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ 4 بڑی بڑی لڑکیاں تھیں جن کی ذمہ داری اب پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گئی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اے میرے پیارے نبی، زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات آئے آپ کو اسلام کی دعوت نہیں روکنا ہے بلکہ برابر لوگوں کو سمجھاتے رہنا ہے۔ آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو سمجھا کر تھک گئے اور بہت
کم لوگوں آپ پر ایمان لائے تو ایک دن مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کچھ ایمان کی بات سمجھا سکے۔ شاید وہاں کے سرداروں میں کوئی بندہ ایمان لے آئے تاکہ وہ اسلام کے لیے ایک مضبوط طاقت بنے، لیکن ان لوگوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہ سنی اور اپنے علاقے کے بڑے بدمعاش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے، اور اتنی زیادہ مارا کہ سر کا خون بہتے ہوئے پیر کی جوتیاں میں آ کر بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ چاچا اور بیوی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ دوسری طرف طائف کے لوگوں نے آپ کی حالت کر دی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس سر جھکائے ایک باغ میں بیٹھے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے میرے اللہ، آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ تو ہر موقع پر مجھے ذلیل کرتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، لیکن اللہ اگر تم ناراض نہیں ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں حکم پر ایسا ہی لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا غم دیکھ کر اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے پیارے نبی کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ آخر جب رات ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تیز رفتار سوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہو کر سب سے پہلے فلسطین کی مسجد اقصیٰ گئے۔ مسجد اقصیٰ میں اس وقت سارے نبی جمع تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تمام نبیوں آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج کے سفر پر چلے گئے۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے اور پھر اسی طرح چھٹا آسمان پار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے حد بس یہیں تک ہے، میں اس کے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتا ورنہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اس لیے اب میں آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ چھوڑ کر واپس لوٹ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سواری بھیج کر اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بلایا، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش پر پہنچے تو اللہ نے حضرت پیارے نبی کے لیے بیچ کے سارے پردے ہٹا دیے، اور پھر جس دم اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے جھوم اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کائنات کی تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے، اس پر میرا درود و سلام ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی مسکراتے ہوئے بہت عزتوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بٹھاتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، تم پر میرا سلام ہو اور میرا رحمت و برکت نازل ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سلام کا جواب دیتے ہوئے کمزور امتی کو بھی یاد رکھا اور کہا کہ میرے اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی آپ کا سلام ہو۔ تو دوستو، کیسے لگا آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کرتے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔